اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جے دل دے مقصد پانے تو تیرا دامن بھی بھرپور ہو سی، میرے بابا سخی لال بادشاہ دے دربار آ جا، تیرا قلب بھی نور و نور ہو سی۔ اتوں دولت ملے شریعت دی، تیرے حال تے کرم ضرور ہو سی۔ اتوں نعمت ملے طریقت دی، تو بن کے خدمتگار آ جا۔ اتھے بلدی شمع حقیقت دی، تو آ پروانہ وار آ جا۔ حفاظ وقار آنے والی نشستوں کے اندر شہنشاہ ولایت حضرت سخی سید لال حسین شاہ روح علی قلندر بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات زندگی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں میں مختصراً حالات زندگی پیش کروں گا۔ احباب وقار، پہلی نشست کے اندر ولی کیسے بنتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولی کی طاقت کیا ہے، اور ولی گناہوں سے محفوظ رہ کر مقام ولایت حاصل کرتا ہے، ان چند سوالوں کے جوابات ذہن نشین فرما لیں، اور پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب کوئی شخص کسی ولی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے تو خالق کی کائنات جل جلالہ ایسے شخص کی قسمت میں ایمان کی دولت لکھ دیتا ہے۔ احباب وقار، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ملحد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا مناظرہ ہوتا ہے، دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، دلائل دیتے رہے۔ بالآخر لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آگ جلائی جائے، دونوں کا ہاتھ ڈالا جائے، جو بچ جائے وہ سچا ہے۔ اب آگ جلائی جاتی ہے، دونوں ہاتھ آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور قدرت الہی کے دونوں کے ہاتھ محفوظ رہتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، مولا میں نے 70 سال تیری عبادت کی ہے اور تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ آواز آئی کہ اے مالک، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا، جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کا ہاتھ صحیح سلامت ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں موجود ہے۔ حفاظ وقار، روایات میں ملتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ امام شافعی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اوتار میں سے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدیقین میں سے ہیں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ولایت کے مالک ہیں۔ احباب وقار، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بزرگ سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر گفتگو میں مصروف تھے۔ بزرگوں نے سوال کیا کہ ولی مکمل ہو اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی کسی پہاڑ کو چلنے کا حکم دے، پہاڑ چل پڑے، بس آپ کا یہ فرمانا تھا، جس پہاڑ پر سوار تھے وہ پہاڑ حرکت میں آیا، چلنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ چلنے کا حکم نہیں دیا، میں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہی وہ پہاڑ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ خالق کی کائنات جل جلالہ کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام۔ سماعت فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو نے کبھی میرے لیے بھی کوئی کام کیا؟ عرض کی، مولا میں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ خالق کی کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، نماز تیرے لیے برہان ہے، روزہ تیرے لیے ہے، صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، زکوٰۃ تیرے لیے نور ہے، میرے لیے کون سا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی مجھے بتا دے تیرے لیے کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی نہیں رکھی
اور کسی دشمن سے دشمنی نہیں رکھی۔ احباب وقار روایات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے خدا تعالیٰ کی عبادت میں 20 سال گزارے، پھر 20 سال رب کی نافرمانی کی، 40 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، داڑھی کی طرف دیکھا سفید بال نظر آتے ہیں۔ اب وہ شخص نادم ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے 20 سال نیک اعمال کیے، 20 سال گناہوں میں گزار دیے، اب اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ شخص سوچ رہا تھا، ندا دینے والے نے ندا دی کہ تو نے ہم سے دوستی کی، ہم نے بھی تجھ سے محبت رکھی، جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت عطا فرمائی، اب اگر تو رجوع کرے گا تو ہم تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ احباب وقار حضرت خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات جل جلالہ اپنے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے بعد اسے مجلس سے انس تک پہنچا دیتا ہے، پھر جب وہ انس میں بھی مکمل داخل ہو جائے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام پردے ہٹا کر خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا جلال و عظمت اس شخص کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نگاہ جلال عظمت خداوندی پر پڑتی ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو بھول جائے تو خالق کائنات جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیز وقار اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔